دکھ کی جو داستانیں آپ پڑھ کر آئے ہیں ذرا پوری دنیا کو سنائیے تو صحیح. ڈاکٹر صاحب وہ بڑی ایک عجیب وہاں کیفیت ہے، اور اس کو جب تک وہاں جا کر خود دیکھا نہ جائے تو کچھ اس کے بارے میں یہاں سے اس کی منظر کشی ممکن نہیں ہے. میں نے جانے سے پہلے بھی فون کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کی تھی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور بہت سی باتیں مجھے بتائی گئی تھی، بڑی دلدوز داستانیں سنائی گئی تھیں، مگر جب جا کر میں نے اپنی آنکھوں سے جو صورتحال دیکھی اس سے انسان کا دل کٹ کر رہ جاتا ہے. وہاں یہ لوگ جو سوات کے بڑے ٹھنڈے علاقوں سے یہاں پر آئے ہیں، اس جگہ گرمی کی بہت زیادہ شدت تھی، اور کیمپوں میں ایسے عجیب و غریب صورتحال تھی کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے سروں پر سائبان نہیں تھا، ٹینٹ نہیں تھا. کیمپ کا مطلب ذہن میں تصور آتا ہے کہ شاید ہر بندے کو ایک خیمہ میسر ہوگا، نہیں، وہاں بے شمار لوگ ایسے تھے جن کے سروں پر کوئی سائبان نہیں تھا. اس تپتی ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں 40 درجے سینٹی گریڈ سے اوپر وہاں پر ٹمپریچر تھا، اس میں لوگ اپنے بچوں کو لے کے پڑے ہوئے تھے. یہ وہ بچے تھے اور وہ خواتین تھی جو 14 گھنٹے اور 16 گھنٹے پیدل سفر پہاڑوں کا کر کے یہاں تک پہنچے تھے. ان کے پاؤں چھلے ہوئے تھے، بالکل آبلے نہیں تھے، وہ آبلے پھٹ چکے تھے، ان سے خون رس رس کر پورے چمڑے ان کے پاؤں کے وہاں سے ہٹ چکے تھے اپنی جگہ سے. میں نے خود دیکھا وہاں پاؤں کو، بچوں کے پاؤں کو دیکھا. لوگوں نے بتایا خواتین کے پاؤں کے بھی یہ حال ہے یہاں پر جو اتنا سفر طے کر کے آئی ہیں. بچیاں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بیماری کی وجہ سے اور بخار کی شدت سے ان کے چہرے تمتما رہے تھے. ایک آدمی نے مجھے اپنی بچی کے بارے میں میرے پاس آیا، میں ایک کیمپ میں کھڑا تھا، یہ بہت اس کیمپ کا ذکر آ گیا تو میں بتاؤں کہ یہ تختبائی ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک کیمپ تھا جو جامعہ دارالعلوم کراچی اور پشاور کے جامعہ عثمانیہ کے تعاون سے لگایا گیا تھا. ان دونوں اداروں نے مل کر اس کیمپ کو بنایا تھا ایک سکول میں جس میں 1000 کے لگ بھگ لوگ تھے. بڑا ماڈل کیمپ، بڑی خوبصورت، اس کے اندر تمام انتظامات خواتین کے لیے. انہوں نے باقاعدہ ان کے باہر جو ایک باغ ہوتا ہے سکول کے اندر، اس میں ایک ٹینٹ لگا کر خواتین کے لیے ہوا خوری اور تفریح کا بندوبست بھی وہاں تھا. اس کیمپ میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میری بچی کا کچھ ہی مہینوں پہلے اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر نقل و حرکت کو منع کرتے ہیں. اس آپریشن کے بعد اس بچی نے 8-10 گھنٹے پیدل سفر کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. اور یہاں کیمپ میں ڈاکٹر تو موجود ہیں، دوائیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس پر رش ہوتا ہے لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ یہاں پر کسی خاتون ڈاکٹر کا علاج کوئی آ جائے جو کہ اس بچی کو دیکھ لے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں بچی کو دیکھ سکتا ہوں. اسی وقت کمرے میں گیا اور اس نے خواتین سے کہا آپ سے دوسری طرف ہو جائیں. ہم اس بچی کی، میں ڈاکٹر صاحب جو اس بچی کی چارپائی پر پہنچا اور میں نے جو اس کی آنکھوں کے اندر جو کچھ دیکھا اور جس کیفیت سے میں نے اس شخص کی طرف 2000 روپے بڑھائے. میں نے کہا کہ اس کیمپ میں اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو تم اس بچی کو شہر کے اندر دکھاؤ جا کر. اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں گداگر نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، اور میں بہت اچھے گھر سے میرا تعلق ہے. میں نے جتنی مشقت کے ساتھ اس کی جیب میں وہ 2000 روپے ڈالے یہ میں جانتا ہوں اس موقع کے اوپر. لیکن میں نے سوچا داری کب تک قائم رہے گی؟ یہ جو مناظر ہیں ان کی اپنے اوپر اعتماد کی کب تک قائم رہیں گے؟ اسی کیمپوں میں تھوڑے عرصے کے بعد یہ ٹرکوں کے پیچھے بوریوں کے لیے بھاگتے ہوئے لوگ اور سامان کے لیے بھاگتے ہوئے لوگ، یہ مناظر ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور نظر آ رہے ہیں. یہ کیمپوں سے ایک نئی تہذیب جنم لے گی جس میں خودداری نہیں ہوگی، جس میں حیا نہیں ہوگی، جس میں عصمت نہیں ہوگی، جس میں عفت نہیں ہوگی، جس میں ایثار نہیں ہوگا، جس میں اعلیٰ اخلاقی اقدار نہیں ہوں گی. وہاں تو مجبوری کی زندگی ہوگی، وہاں تو چھینا جھپٹی کی زندگی ہوگی، وہاں تو مارا ماری کی زندگی ہوگی. یہ ہم نے اپنے لوگوں کو کس عذاب اور کس آزمائش میں مبتلا کیا ہے ہم نے ان 14 لاکھ لوگوں کو، ان سے ان کے گھروں کو چھین کر، ان کی چیزوں کو چھین کر. اسی طرح ہم اگلے کیمپ میں گئے، وہاں پر یہ خدو کا علاقہ تھا. یہاں پر ایک بہت غریب سے مسجد کے مولوی صاحب تھے جو اپنے پاس اپنے انتظام کے تحت لوگوں سے کہہ کر 6500 افراد کا بندوبست انہوں نے وہاں پر کیا ہوا تھا. انہوں نے مجھ کو بتایا کہ یہاں پر ہمارے کیمپ میں سامنے والے خیمے ایک خاتون ایسی ہے جو کہ چونکہ ان کی بچے کی ولادت کے آخری دن تھے جس میں اس کو 16 گھنٹے کا سفر اس حالت کے اندر، جبکہ اس کے بچے کی پیدائش قریب تھی، 16 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہوئے جب وہ کسی رستے کے اندر تھی تو وہاں پر اس کی ڈیلیوری ہو گئی سڑک کے اوپر، اور اس کے گھر کے مردوں نے چاروں طرف سے صرف چادر پکڑ کر اسی جگہ کو اس موقع کے اوپر وہ زچگی خانہ بنایا گیا. سڑک کے اوپر بچہ پیدا ہوا، گھر کے اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے بھائی اور باپ کے سامنے خاتون کا کہ ہاں یہ انہوں نے بتایا وہ اس خیمے کے اندر موجود ہے. ہم جلالہ کے کیمپ کے اندر پہنچے، وہاں پر ایک صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے. ایک چھوٹی سی بچی آئی اور صاحب کے ساتھ اس نے کچھ کہا تو ان سے میں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ بچی دودھ مانگ رہی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک نومولود بچہ ہے جس کی ماں اس بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہو چکی ہے، اور
اس ماں کے فوت ہونے کے بعد یہ بچہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس بچے کو چونکہ ماں تو فوت ہو گئی ہے کہ اب اس بچے کو پلانے کے لیے دودھ ہمارے پاس نہیں ہے, تو یہ بچی دودھ مانگ رہی ہے یہاں پر اس ایک دن کے بچے کے لیے. تو جس صاحب کی جانب آئے تھے تو وہ بھی وہیں پر کھڑے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ یعنی انہوں نے اس وقت کسی کو پیسے دے کر بازار بھیجا کہ جا کر دودھ لے کر آؤ اور اس خاندان تک پہنچاؤ. اس آزمائش میں ہم نے ان لوگوں کو کسی غیر قوم نے, یہودیوں یا عیسائیوں نے ان مصیبتوں میں مبتلا نہیں کیا. یہ ہمارے ہاتھ سے اپنے لوگوں کے لیے یہ تحفہ ہے, اور یہ حالات ہماری جانب سے ان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں. ایسی کون سی افتاد پڑی, ایسی کون سی مشکل درپیش آئی ہمیں کہ ہم نے سارے دروازے بند کر کے ان 15 لاکھ لوگوں کو اس طرح در بدر کی خاک چھاننے کے لیے چھوڑ دیا. ان کیمپوں کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا ڈاکٹر صاحب, اس صورتحال کے اندر آپ ایک سفر کریں پاکستان کا, آپ آئیے, ہم پھر اکٹھے ان کیمپوں میں جا کر وہاں سے جو لائیو ٹرانسمیشن ہوگی, جو حالات وہاں سے دکھائے جا سکتے ہیں, وہ لوگوں کو صحیح معنوں میں پتہ چلے گا. کرتے ہیں عدنان بھائی, بالکل میں اور آپ ساتھ چلیں گے. اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا اس منزل پر, اس موقع پر, کہ آپ ایک تاثر کو آج ختم کر دیں اس پوری دنیا. آپ دیکھیں, آپ ایک مذہبی اسکالر ہی نہیں ہیں, بلکہ نوجوان نسل میں آپ کو بہت پسند کیا جاتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. آج آپ اس تاثر کو ختم کر دیجئے. لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آپ ان کیمپوں میں جا کر اسکولز بنائیں تاکہ دنیا کو آپ یہ بتائیں کہ علماء, مدارس میں پڑھنے والے بچے اور دین لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, اور ان میں بچیوں کو آپ تعلیم دلائیں تاکہ دنیا کو ہم یہ بتا سکیں کہ صوفی محمد صاحب کے خیالات اپنی جگہ, علماء کے خیالات یہ ہیں. آپ ان خیالات کو تو دیکھتے, آپ یہ تو دیکھتے کہ ایک آدمی جو بات کہہ رہا ہے وہ کوئی بات سب کی بات تو نہیں ہے, کوئی سب کی فکر تو نہیں ہے, سب کی سوچ تو نہیں ہے. آپ وہاں پر جا کر یہ کیمپ میں اسکول بنائیں گے. عدنان بھائی وعدہ کریں. بالکل آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں, اور کل ہم نے یہی وہاں پر بات اٹھائی. ہم نے جب ان بچوں کو در بدر سڑک کے کنارے گھومتے ہوئے ان سینکڑوں ہزاروں بچوں کو, تو یہی بات وہاں پر ہم نے اس بات پر مشورہ کیا, یہ ہمارا مستقبل اور ہمارا اثاثہ, یہ جن کے وقت یہاں پر ضائع ہو رہے ہیں ان چیزوں میں, اور وہ ٹکٹکی باندھ کے بس آنے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آ رہے ہیں, ان کے وقت کیوں ضائع ہو رہے ہیں. یہاں ہم نے جن کیمپوں میں ہم گئے, جامعہ دارالعلوم کراچی کے کیمپ میں بھی ہم نے یہ بات کی, جلالہ کے کیمپ میں بھی یہ بات ہوئی کہ یہاں پر بڑے بڑے خیموں کے اندر اس وقت فی الفور اسکول اور مکاتب قائم کیے جائیں, ان بچوں کے وقت کو وہاں پر ضائع ہونے سے بچایا جائے. اور اس کے لیے اس وقت ہمیں والنٹیئر ٹیچرز کی ضرورت ہوگی, اور ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ان بچوں کے وقت اوقات کی وہاں پر حفاظت کریں, اور ان کو جہاں جو چیزیں ہمارے مذہب میں, ہماری تعلیم, ہمارے کلچر میں ہماری ضروریات ہیں, وہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جائیں, اور ان کے ذہنوں سے اس خوف اور دہشت کو نکالا جائے. جس حال میں نے وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ بچے رکشے کی آواز, یہ جو آج کل ایک رکشہ چنگچی کے نام سے کہلاتا ہے, چائنیز رکشے جو آئے ہوئے ہیں, اس کی آواز چونکہ بہت بھاری قسم کی ہوتی ہے, جیسے ہی یہ رکشے کسی گلی سے گزرتے تھے اور کیمپ تک اس کی آواز جاتی تھی, بچے دوڑ کر اپنی ماؤں کی گود میں گھس جاتے تھے. ان کا خیال ہوتا تھا کہ شاید پھر بمبار طیارے ہمارے اوپر بمباری کرنے کے لیے آ رہے ہیں, شاید پھر ہمارے اوپر بم برسیں گے, آگ برسے گی, شاید بھاری توپخانہ آرٹلری کے فائر ہمارے اوپر پھر سے ہوں گے, جن مناظر اور جس دہشت کو وہ پہلے دیکھ کر آئے ہیں. ان بچوں کو اس نفسیاتی کیفیت سے نکالنے کی, نفسیاتی مریض بن چکے ہیں یہ سارے کے سارے افراد, ان کے اوپر شدید دہشت اور خوف طاری ہے. خواتین کے اوپر بہت اثر تھا اس المیے کا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور, کہ جو منظر ہم نے ایک اور دیکھا, اس کے تذکرے کے بغیر یہ بات بالکل نامکمل رہے گی کہ یہ لوگ جس خطے کے اندر آئے, وہاں انصار اور مہاجرین کے جو داستان سیرت کی کتابوں میں ہم 1400 سال پہلے پڑھتے تھے, اس کے منظر دوبارہ دیکھے. خواتین نے, شاید مشہور ہے خواتین کے بارے میں کہ ان کو سب سے زیادہ عزیز اپنے زیورات ہوتے ہیں سونے کے, وہ کسی موقع کے اوپر اس کی قربانی, بہت کم موقع ایسے آتے ہیں جب اس کی قربانی دینے پر تیار ہوتی ہیں. خواتین نے اپنے زیور بھجوا دیے, اپنے گھروں کا سامان بھجوا دیا. میں ایک جگہ جس کیمپ میں گیا, وہ بہت کمزور حالت کی جگہ تھی, وہاں پر ایک مسجد میں کیمپ لگایا گیا تھا, لوگ چاروں طرف بیٹھے تھے. اس مسجد میں گھریلو سامان کا اتنا بڑا انبار لگا دیا گیا تھا, لوگوں نے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اپنے گھر بار لٹا دیے. اور ہمیں پتا چلا, یہ منظر بھی پتا چلا کہ 50 روپے لے کر ایک ایسا دہاڑی دار مزدور کیمپ میں آیا اور لوگوں کے جمع کرائے جس کی خود دہاڑی 100 روپے تھی. اس میں سے 50 روپے اس نے اپنے بچوں کے لیے رکھے اور 50 روپے لے کر وہ اس کیمپ میں آیا. یہ اس قوم کے وہ زندہ جذبات ہیں, اور یہ اس قوم کی وہ زندہ تاریخ ہے جس کا ایک منظر ہم نے 1947 میں دیکھا تھا, جب لوٹے پوٹے مہاجرین اللہ کے نام پر اور اسلام کی عظمت کے نام پر ایک اسلامی مملکت کے اندر سانس لینے کے ارمان میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اپنی حویلیاں, اپنے گھر بار, اپنی زمینیں, اپنی جائیدادیں, اپنی ہر اپنی دولت جو ان کو دی گئی تھی, اس کو چھوڑ کر تن کے کپڑوں میں دین کی محبت میں اس پاکستان زمین پر داخل ہوئے تھے. تو ان کا بھی اسی طرح کھلی باہوں کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا. آنے والوں نے دیدہ و دل کو فراش کیا ان کے رستے میں. آج ہم نے دوبارہ یہ منظر دیکھا وہاں پر کہ وہاں اسی طرح مقامی لوگوں کی جانب سے وسائل کی بڑی کمی تھی, مگر اس کے باوجود وہاں پر لوگوں کی جانب سے یہ جذبہ دیکھا